عدالتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مذہب، رنگ، نسل، تعصب سے بالاتر ہو کر انصاف کریں، اور یہ جو انصاف ہوتا ہے یہی عوام کی، جو جس ملک کے عوام ہوتے ہیں ان کے تحفظ کی ضمانت ہوتا ہے۔ تو آج جو بھارتی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس سے بھارت میں موجود اقلیتیں کیا آج یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ وہاں پر محفوظ ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میرے خیال سے اس کے جو نمایاں پہلو ہیں اس مسئلے کے، اس کے اوپر ہمیں ایک ایک کر کے تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کے 3 پہلو تھے، ایک اس کا تاریخی پہلو ہے، ایک اس کا آئینی پہلو ہے، اور دوسرا اس کا یعنی عالمی پہلو ہے۔ جہاں تک اس کی تاریخ کا تعلق ہے، 1948 میں خود بھارت یہ مسئلہ لے کے اقوام متحدہ میں گیا تھا۔ اس وقت کے پنڈت جواہر لال نہرو صاحب جو ہیں وہ اس کے محرک تھے، اور اس وقت 2 ریزولوشن اس کے اوپر پاس ہوئی تھی، جس کے تحت مقبوضہ وادی میں، پوری مقبوضہ وادی میں پلیبیسائٹ کروانا تھا، جس کو رائے شماری کہتے ہیں، اور یہ فیصلہ کشمیریوں کو کرنا تھا کہ وہ کس کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں۔ جی 75 سال پرانا یہ ایشو ہے، اور آج تک اس کے اوپر جو پیش رفت ہوئی ہے اس کا ہم جائزہ ضرور لیں گے، لیکن تھوڑا سا پہلے ہم اس ایشو کو ریکال کر لیں۔ تاریخی پس منظر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایشو یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل کے اوپر اس کی ریزولوشن کی صورت میں 75 سال سے موجود ہے، اور اگر آپ پوری ریزولوشنز کا جائزہ لیں جو اور دوسرے ادارے ہیں یونائٹڈ نیشن کے، تو کوئی درجن بھر کے قریب ریزولوشنز جو ہیں وہ اس کے اوپر پاس ہو چکی ہیں، نتیجہ 0۔ دوسرا پہلو ہے اس کا آئینی۔ جو ہندوستان کا آئین تھا بھارت کا، اس کے اندر آرٹیکل 370 کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر کو خصوصی ریاست کا سٹیٹس دیا ہوا تھا، جس کے تحت اس کو وہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا۔ اور یہ صورتحال صرف بھارت نے تسلیم نہیں کی، بلکہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، چاہے امریکہ ہے، بھارت ہے، روس ہے، امریکہ ہے، بھارت ہے، رشیا ہے، چین ہے، برطانیہ ہے، ان سب نے اس کی یعنی جو جس کو میں کہنا چاہوں گا کہ جو اس کی حیثیت ہے اس کو مانا ہوا ہے کہ اٹس اے ڈسپیوٹڈ لینڈ، اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اور اس کا فیصلہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے تحت ہوگا۔ آئین کے اس آرٹیکل کو 5 اگست 2019 کو جناب مودی صاحب نے، اللہ غارت کرے ان کو، اور ISS کے پریشر کے تحت، بی جے پی کے پریشر کے تحت، ہندوتا کی پالیسی کے تحت اس آرٹیکل کو ریووک کر دیا، اور یہ خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے لے کے جو کشمیری لیڈرشپ ہے وہ سپریم کورٹ میں گئے، بے پناہ متعدد درجنوں درخواستیں تھیں کہ یہ اس کو واپس کیا جائے، یہ فیصلہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن 13-14 دن کی مسلسل ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز کے بعد جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ اتنا خوفناک ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے، جسے نہ صرف پاکستان حکومت نے بلکہ کشمیری لیڈرشپ نے بھی یکسر مسترد کر دیا ہے، اور اس کو ان کے حقوق کی پائمالی کی بدترین مثال قرار دیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری طرف اس کی تاریخی جو میں نے بیان کر دی، آئینی میں نے بیان کر دی، عالمی حیثیت اس کی یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جیسے فورم میں یہ موجود ہے، یورپی یونین میں اور آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC میں رابطہ گروپ بنے ہوئے ہیں کشمیر کے اوپر۔ یورپی یونین میں بھی ہے جہاں ہر سال ایک کانفرنس ہوتی ہے، اسی طرح سے OIC کے اندر بھی رابطہ گروپ ہے۔ ہم ان کو ہی موبلائز نہیں کر سکے، ہم ان کو ہی ری ایکٹیویٹ کر کے اس ایشو کو دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہنچا سکے۔ یہ ہماری ناکامیاں ہیں، اور خاص طور سے پچھلے 5 سال میں جس بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے پچھلی حکومت کے دوران، یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ 2019 میں جب عمران خان صاحب ایز وزیر اعظم ٹرمپ سے ملے تھے تو ہمیں یہ نوید دی تھی انہوں نے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ثالثی پر آمادہ ہو گئے ہیں پاکستان بھارت کے اندر مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ دراصل سودے بازی تھی۔ اب الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ خان صاحب امریکہ کے ساتھ مل کے بھارت کے حق میں کشمیر پر سودے بازی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اقوام متحدہ کے فورم پر کیا ہے، یعنی سوائے ایک حوالہ مجھے ملتا ہے کہ جب ملیحہ لودھی وہاں پر مندوب تھی پاکستان کی، یا جب وہ ایمبیسڈر تھی وہاں پر، تو 50 سال کے بعد سیکورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد سے پھر خاموشی ہے۔ تو جب ہمارے رویے یہ رہیں گے، ایک ایسا ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے کشمیر کہ 3 نیوکلیر پاور سٹیٹ کے بیچ پھنسا ہوا ہے وہ، اور اسے بجا طور کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال کے بعد یہ جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے،
مودی صاحب سے اس کے علاوہ آپ کوئی توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کا کلا کما خاص طور سے بھارت کے اندر کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے مسلمانوں کی، اور وہ ہمیں اقلیت قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہندوتا کی جو پالیسی ہے، وہ جو بی جے پی ہے، وہ جو آر ایس ایس ہے، یہ بوچر آف گجرات جو ہے، ان کی خواہش اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بخاری صاحب یہ تو ایک بات طے ہے نا کہ وہاں پر جو بھی اقلیتوں کے خلاف ایک کیمپین چلائی جاتی ہے، الیکشنز لڑے جاتے ہیں، اس ایک سینٹیمنٹ پہ پاکستان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، ایون مسلمان جو ہیں ان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ استعمال کر کے ووٹ لیے جاتے ہیں۔ یہ تو بھارت کی ایک روش ہے، پرانا ایک طریقہ کار ہے الیکشن جیتنے کا، اور بی جے پی کا خاص طور پر۔ تو کیا عدالتوں کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے؟ اور اگر عدالتیں اس طرح سے کر کے کریں گی تو پھر اقلیتوں کے تحفظ کی ضامن کیسے بنے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے سپریم کورٹ کے بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ایک بلیک ڈیسیشن، ایک سیاہ دھبا قرار دیا جا سکتا ہے وہاں کے نظام انصاف پر۔ کوئی مجھے اس میں تردد نہیں ہے، میرے خیال سے اس پر سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس قسم کی بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے پاکستان کی حکومت کا رد عمل کیا آیا ہے اس پہ۔ فورن منسٹر صاحب جو ہے نگران، انہوں نے ایک پریس کانفرنس جھاڑ دی ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طوفان کھڑا کرتے ہم اس کے اوپر۔ یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے۔ دیکھیے اٹھائیں گے، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سارے فورم موجود تھے نا پہلے سے، تو کیا کیا کسی نے؟ میں اس وزیر خارجہ کو تو الزام نہیں دے رہا ہوں، میں تو پچھلے 5 سال کا حساب مانگ رہا ہوں بھائی، کہ مجھے بتائیں کہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ کہ جب یہ فیصلہ لیا گیا تھا اس کے بعد سے اب تک کیا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ سوائے زبانی جمع خرچ کے اور کچھ نہیں کیا گیا ہے۔ دیکھیے ہم نا ایک اینول کانفرنس کیا کرتے تھے، ہمارے ہاں سے جب بھی کوئی لیڈر کسی انٹرنیشنل فورم پر جاتا تھا وہ کشمیری لیڈرشپ سے ملتا تھا، انٹریکٹ کرتے تھے۔ جو آل پارٹیز حریت کانفرنس، جو ترجمان جماعت ہے مقبوضہ کشمیر کی، ان کے ساتھ ایک ریگولر کانٹیکٹ تھا۔ کدھر ہے وہ کانٹیکٹ؟ سنا آپ نے کوئی میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی ہے؟ لہٰذا وہ اب شاید مایوس ہو گئے ہیں کہ پاکستان سوائے اس نعرے کے کہ ہم اخلاقی اور سیاسی مدد جاری رکھیں گے، کیا مدد ہوتی ہے جی؟ اور ریلیاں نکال دیتے ہیں بخاری صاحب، کوئی 2 منٹ کی خاموشی کی بات کر دیتے ہیں، چھٹی کر لیتے ہیں، چھٹی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ایک ایسا اس کے علاوہ تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک ایسا ڈسپیوٹ جس کے اوپر 3 جنگیں ہو چکی ہیں، آپ اس کو کس طریقے سے یک جنبش قلم ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے یونیلیٹرلی اس کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور آج وہاں جو صورتحال ہے، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ 1989 کے بعد جو انتفاضہ شروع ہوا تھا، کشمیریوں نے جس جنگ آزادی کی مہم کا آغاز کیا تھا، وہ چاہے وانی کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تحریک آزادی جب ایک دفعہ جنم لیتی ہے تو پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔